السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون ماحول کا مطالعہ۔ آج ہم سبق نمبر 7 خوراک میں غذائیت، اس سبق کے مصری سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ تو چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے بچوں، سوال نمبر 1، قوسین میں دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر ہمیں قوسین میں اس طرح سے لفظ دیے گئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھنا ہے اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1، پھلوں میں ڈیش کی موجودگی کی وجہ سے وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے بچوں، ہماری خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ تو ہماری پہلی خالی جگہ میں آئے گا بچوں شکر۔ نمبر 2، چاول، گیہوں، جوار، باجرہ، یہ سب ہمارے لیے ڈیش غذائی اشیاء ہے۔ تو بتائیے بچوں، ہماری خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ ہماری خالی جگہ میں آئے گا بچوں اہم۔ ہماری خالی جگہ میں آئے گا اہم۔ نمبر 3، زبان پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ابھار کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو بتائیے بچوں، قوسین میں سے کون سا لفظ آئے گا ہماری خالی جگہ میں؟ ہماری خالی جگہ میں آئے گا ذائق کلیہ۔ نمبر 1، پھلوں میں شکر کی موجودگی کی وجہ سے وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، چاول، گیہوں، جوار، باجرہ، یہ سب ہمارے لیے اہم غذائی اشیاء ہے۔ نمبر 3، زبان پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ابھار کو ذائق کلیہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے بے، وجوہات لکھیے۔ نمبر 1، غذا پکاتے وقت تھوڑی احتیاط برتنا چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے بچوں؟ وجہ، غذائی اشیاء پکاتے وقت کئی مفید غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں، اس لیے غذا پکاتے وقت تھوڑی احتیاط برتنا چاہیے۔ نمبر 2، جسم صحت مند ہونا چاہیے۔ وجہ، ہمارے جسم کے کام بہتر طریقے سے انجام پانے کے لیے جسم صحت مند ہونا چاہیے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں، مختصر جواب لکھیے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمیں 3 سوالات دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے جواب مختصر لکھنا ہے۔ نمبر 1، مونیکا دیدی نے زبان کی کون سی دلچسپ حقیقت بیان کی؟ جواب، آملہ چبا کر کھائے، بعد میں فوراً پانی پیے، یہ پانی میٹھا محسوس ہوگا۔ مونیکا دیدی نے یہ دلچسپ حقیقت بیان کی۔ نمبر 2، پھل میٹھے ہوتے ہیں تو کیا پھلوں میں صرف شکر ہی پائی جاتی ہے؟ جواب، پھلوں میں شکر کے علاوہ وٹامنز، نمکیات، لوہا وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ کون سی غذائی اشیاء ہے جن میں کھٹا جز پایا جاتا ہے؟ جواب، لیموں، املی، کیری وغیرہ غذائی اشیاء میں کھٹا جز پایا جاتا ہے۔ اب ہمارا آخری سوال ہے بچوں، جوڑیاں لگائیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہمیں ستون الف اور ستون بے دیے گئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ستون الف کے لفظ پڑھنا ہے اور ستون بے سے پھر اس کے لیے صحیح لفظ چن کر یہاں سامنے لکھنا ہے۔ تو ستون الف میں ہمیں کیا دیا گیا ہے بچوں؟ پہلا لفظ ہے دودھ۔ تو یہاں پر ستون بے میں کون سے 4 لفظ دیے گئے ہیں؟ شکر، آٹا، تیل اور مکھن۔ تو دودھ سے ہم کیا نکالتے ہیں بچوں؟ مکھن۔ تو ہماری جواب میں کیا آئے گا؟ مکھن۔ اب دوسرا لفظ ہے تل۔ تل سے کیا نکلتا ہے بچوں؟ تیل۔ تو یہاں ہم لکھ دیں گے تیل۔ جوار، جوار کا کیا ہوتا ہے بچوں؟ آٹا۔ تو یہاں ہم لکھ دیں گے آٹا۔ نمبر 4، چیکو۔ چیکو کیسا ہوتا ہے بچوں؟ چیکو میٹھا ہوتا ہے، یعنی چیکو میں کیا ہوتی ہے؟ چیکو میں ہوتی ہے شکر۔ تو یہاں ہم لکھ دیں گے شکر۔ تو اس طرح سے بچوں ان سوالوں کے جوابات کو آپ اپنی کاپی میں لکھیے۔ اللہ حافظ۔